میرے پاس حضرت ایک بچہ آ گیا، میں اسپیشل آپ نوجوانوں سے، سارے پریشان، کاروبار والے پریشان، کوئی سنو ذرا پریشان۔ حضرت ہم نے خود اپنے گھروں میں آگ لگا رکھی، ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ یہ جو آری ہم چلا رہے ہیں نا، یہ ہم اسی ٹانی پہ چلا رہے ہیں جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کلوڑا ہم کسی کو نہیں مار رہے، خود کو مار رہے ہیں۔ سنو میرے پترو، مجھے بندہ آگے کہتا ہے حضرت صاحب وہ بڑی پریشانی ہے، ذرا کو نگاہ مار کے ویکھو سن کی ہے۔ میں چلیا، میں پتر کی تھیڈا نگاہ والا انا بولا بندہ، بس جو ڈیوٹی لاندے نے میں جا کے بولا نگاہ والی بات کدھر آ گئی؟ اور نہیں حضرت انج نہ کرو، دسو کو میں پتر میں کتنے سارا دن سڑکاں تے پیا کے جلنا، وہ باہر گڈی کھلوتی 1,54,000 دی ریڈنگ، ساڈا تے دن سڑکاں تے، ساڈی تے رات سڑکاں تے، ساڈی تے دوپہر سڑکاں تے، نظر والے کی۔ اور نہیں حضرت دیکھو ذرا میں تے سونے نو ہاتھ لاواں تے مٹی بن ذرا نظر مارو، نیت اچھی ہو پتر، میرا مالک بڑی مدد کرتا ہے بندے کی، نیت بری نہیں تھی، نیت اچھی تھی، میرے اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جا اپنے گھر تے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے ذرا مینوں دس کہ گھر چ ٹوٹل کنے قرآن شریف پے نے؟ کندر لوگ حضرت صاحب میں تانوں کچھ پوچھن دیا، تسی اللہ کی قسم ہے آپ کو پیر ہی وہ چاہیے جو آپ کو کہے کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے، جڑا نہ کبھی تسی نوں پیر کیسے من دے؟ آپ کو چاہیے جو آپ کا مال کھائے، آپ کو چاہیے جو آپ کو لوٹے، آپ کو چاہیے جو آپ کو سیدھی بات بتایا آپ اس کو پیر کام مانتے ہو۔ مجھے میرے لیے بڑی دفعہ لوگوں نے پتہ ہی نہیں، اور صحیح گل ہے، میرے نہیں پتہ، لیکن جنوں کہہ دو نا تیرے تے کالا علم ہویا ہے، انہیں جناب سیالکوٹ قلعے دے اوتے کھلو کے کہنا ہے مصباحی جی پیر ہی نہیں ویکھیا۔ آپ لوگوں کا خود دل کرتا ہے آپ کو لوٹا جائے، اس لیے دکانیں چل رہی ہیں، دبا دب چل رہی ہیں۔ میں نے کیا جاؤ اپنے گھر جا کے اپنی بڈی نے پوچھ کے مجھے 10 کر کنے ٹوٹل قرآن شریف پڑھے دیں؟ وہ کہندا حضرت میں ویکھو کی گل کرنا ہے، او میں یار کو مننا ہے نا، میں اللہ میں کچھ نہیں مننا ہے نا۔ انہوں نے کیا میں جا پوچھ جا کے وہ گھر گیا، مجھے اللہ میرے لیے معروف ہے کہ جی فون نہیں چکتا، میں مسافر ہوں کیا کروں، اب بھی فون گاڑی میں پڑا ہے، بلکہ شاہ صاحب کو پتہ ہے چارجنگ ہی مک گئی ہے، چارجر ہمارا پیچھے ادھر ہی رہ گیا چکوا بند پڑا ہوا، اب جو کر رہا ہے وہ بیچارے سارے پریشان ہیں، میری مجبوری ہے، دن اسی طرح چلتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اے فون میں چولی چ رکھ کے بیٹھا ہوں، تیرا فون میں چکاں گا، جاؤں کو 2.5 گھنٹے بعد دی کال آئی، کہندا جی ہم نے اپنا سارا گھر چیک کیا، مختلف کمروں میں دیکھ دکھا کے ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک نکلے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات ہے۔ میں ہوں ذرا اپنے بچیاں نے مینوں اے پوچھ کے دس قرآن شریف تے 7 نے کنیاں تو تلاوت کرتے ہو، پڑھتے کنے ہو، کھول دے کنے ہو؟ 1.5 منٹ بعد کہنا ہے حضرت میں گئی تانوں پتہ کاروبار ہے پریشان، سارا دن بس میں کام والی لگا، راتی تھک کے گھر آنا نہیں ٹائم لگتا، ٹھیک ہو گیا۔ بچیاں دی امی ظاہر بچیاں نوں تیار کرنا، ناشتہ بنانا، سکول بھیجنا، اکیڈمی کرانا، انہوں بھی ٹائم نہیں لگتا، وہ بچے بھی پڑھائی والے لگے رہندے نے، ویسے ہی کوئی نہیں۔ میں نے اس کو کہا یار ان صرف تو دس، تو کہنا ویکھو میرے تے کسی نے جادو تے نہیں کیتا، تو مینوں دس جدے گھر روز 7 قرآن شریف اللہ دی بارگاہ چ دی شکایت کرن، یا اللہ مینوں کھول دے ہی نہیں، موبائل چھڈ دے ہی نہیں ہے۔ میں دس ادا کام کتوں چلنا ہے؟ 7 قرآن شریف حضرت دیکھیوں سارے اپنے اپنے گھر جا کے ٹوٹل کتنے پائے۔ میں نے کہا جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، یا اللہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں، موبائل چھوڑتا ہے تو ٹی وی کا ریموٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے، ٹی وی کی جان چھوڑتا ہے، جیو کی جان چھوڑتا ہے، اے آر وائی کی جان چھوڑتا ہے، ایکسپریس کی جان چھوڑتا ہے، پھر موبائل پہ فیس بک کھول لیتا ہے، فیس بک چھوڑتا ہے تو واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیتا ہے، واٹس ایپ چھوڑتا ہے تو انسٹاگرام کھول لیتا ہے، انسٹاگرام چھوڑتا ہے تو جناب یوٹیوب کھول لیتا ہے، یوٹیوب سے اکتا جاتا ہے، پھر موبائل پکتا ہے، ٹی وی لگا لیتا ہے، ٹی وی موبائل موبائل ٹی وی موبائل۔ میں تیری پڑھا میں اللہ کا کلام
تیرے اور میرے گھر میں پڑا ہے. اوے تو اور میں کتنے بد نصیب ہیں, تیرے پاس ان اینکروں کی بانگیاں سننے کے لیے ٹائم ہے, تیرے پاس بیہودہ ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, تیرے پاس اڑیاں ننگے جسموں والی فلمیں دیکھنے کو ٹائم ہے, تیرے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے, میرے پاس یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے. تیرے گھر میں اللہ کا کلام پڑا ہے, تیرے میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے پتر محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف پتر بادشاہ نہیں تھا, اللہ کا ولی تھا وہ. دیکھا محمود غزنوی ہر روز 1,00,000 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے. ایک عادل حکمران 1,00,000 بار درود پاک پڑھتے ہوئے حلال آتا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی, خواب میں محمود غزنوی کو درود لکھی عطا کیا. فرمایا غزنوی پڑھے گا 1 بار لکھے گا جائے گا 1,00,000 بار. یہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ کسی کو خواب میں نا محمود غزنوی کی زیارت ہوئی, انہوں نے کہا پوچھا محمود غزنوی کیا بنا, کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. نوجوانوں کے لیے وہ تلاوت, وہ قرآن جو میرے امام علی مقام نے نیزے سے پڑھا تھا. زیارت ہوئی, پوچھا محمود غزنوی کی بنی, فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. پوچھا محمود کس وجہ سے معافی ملی؟ محمود غزنوی کہتے ہیں میں کہیں مسافر کہیں مہمان گیا, کہتے ہیں انہوں نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا رات کو سونے کے لیے, تو کہتے ہیں میری چارپائی کے بالکل ساتھ قرآن پڑھا ہوا. مجھے انہوں نے جس جگہ ٹھہرایا نا, مجھے جس جگہ انہوں نے ٹھہرایا, محمود غزنوی کہتے ہیں میری چارپائی کے بالکل ساتھ نا قرآن پڑھا ہوا تھا. محمود غزنوی کہتے ہیں پہلے میں اپنی چارپائی پہ لیٹا, پھر دل میں خیال آیا غزنوی وہ تیرے کول رب دا کلام پیا تو سون لگا, تیرے پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے قرآن. یاسین والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وہ غزنوی تیرے پاس قرآن پڑا ہے, قرآن رب کا کلام پڑا ہے, اور تو سونے لگے, کس طرح سو جائے گا رب کے کلام کو چھوڑ کے؟ محمود غزنوی کہتے ہیں میں قرآن کے ادب میں, اللہ کے کلام کے ادب میں ساری رات نہیں سویا, قرآن کی تلاوت کرتا رہا. اللہ نے قرآن کا ادب کرنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا. میں پوچھتا ہوں اگر محمود غزنوی قرآن کا ادب کرے, قرآن پڑھا ہے, سوئے نا, اللہ اس کو معاف کر دے. اور نوجوان امام علی مقام کے نام پہ بیٹھے ہیں, میں پوچھتا ہوں تیرے گھر میں بھی قرآن, میرے گھر میں بھی قرآن, اس کے 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 گھر میں بھی قرآن, پورے منارے میں قرآن, پورے چامرے میں قرآن, پورے کلر کہار میں قرآن, پورے پنجاب میں قرآن, لیکن کھلے نہ قرآن. ٹی وی کھلے, فیس بک کھلے, یوٹیوب کھلے, انسٹاگرام کھلے, جناب واٹس ایپ کھلے, او قرآن دے ادب ستا نہیں, پڑھدا رہا, اللہ کا کلام ہے, سونا کی رب نے معاف کر چھڑیا. تو میں کھولیا نہیں, ذرا تینوں میں سوٹے کے نہیں کرنے. یہاں تو پتر ہوتا ہے نا کہ قوم اتنی مصروف ہو گئی ہے, قوم کے پاس ٹائم ہی کوئی. چلو پھر بندہ کو بکری بات, کوئی ہر ویلے میں نہیں ٹائم تو قرآن کے لیے. لیکن دیکھ لے امام حسین نے عظمت قرآن کو کیسے اجاگر کیا. کتنے پڑھیا نیزے پڑھا. لیکن تیرا میرا کیا حال ہے, تو اور میں گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے ہیں, تو اور میں گھر بیٹھ کے بھی. اس لیے پتر میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں ابھی بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. تیرا میرا انہیں بند کیتا ہے, انہوں منا. یہ تھے پتر تو جڈا مردی کوئی اکانومی دا سپیشلسٹ چوک کے لایا, کسی کو ککھ نہیں ہونا. جس کا وہ بند کرے اس کا کون کھولے گا, اس کا وہ بند کرے کون اس کا. میاں صاحب نے کہا نہیں, آپ نے فرمایا جے او بیلی تے سب جگ بیلی, جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی. ان بیلی
پتر جی اور نہیں نہ بیل لی پھر کوئی بھی نہیں بیل لی. تو کبھی آپ قرآن پاک سے پوچھنا کہ حالات کیوں بنے یار, تیل کیوں 300 سے اوپر گیا, آٹا کیوں نہیں مل رہا, کیوں بحران ہے, کیوں بدامنی ہے, کیوں بے سکونی ہے, کیوں حضرت جس کا واسطہ چل رہا ہے وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. میں یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا, میں ان کی بات نہیں کروں گا, میں آپ کو اپنے کہ بچپن میں کتنا پیار تھا پاکستان سے. ہمیں سے پیسے مانگنے ہیں, میری 14 اگست میں چنڈیاں لے آنی, چنڈیاں نہیں مل جانے, ہمیں جو پیسے دیو, موسلی بھی لے آنی, موسلی کہ نہیں مل تو کیا کرنا, آٹا چوری کر کے, آٹا گیلا کر کے اس سے ہم پاکستان کی جھنڈیاں لگایا کرتے. کبھی حضرت جس پاکستان سے اتنا پیار تھا کہ ہم آٹے سے 14 اگست پہ اس کی جھنڈیاں لگاتے تھے, آج ہم اس پاکستان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. یہ پتر جڑے اتنے بیٹھے تھے نا, وہی بیٹھے نہیں جڑے ناس نہیں سکتے. باقی میں دل کی بات کر رہا ہوں, جس کو موقع ملے کبھی نہیں رہے گا, میں دل سچی بات کر رہا ہوں. اگر آپ میں سے کو نہ مانا, جس کا بس چلتا, یہ سارے ہم وہ رہ گئے ہیں جو چاہ نہیں سکتے. باقی تو کبھی پوچھو ہم قرآن پاک سے کیوں حالات ہو گئے, تو قرآن آپ کو سب سے پہلا اس کا جواب یہ دے گا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. تیری اور میری معیشت اتنی تنگ ہوئی ہے پتر. یہ میں کہتا ہوں اگر کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا بھائی غصہ نہ کرنا, میں ایک سچی بات کر رہا ہوں. تو سپر عمران خان لے آ, تو اسد عمر چھڑ کے سپر ڈوپر اسد عمر لے آ, یہ جی بڑا زبردست, یہ جی کسی کو ککھ بھی نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ جس کا اللہ بند کرے اس کا کون کھولے گا. اسد عمر کیا کرے گا, اس کی ذہانت یا اس کی ڈگریاں کیا کریں گے, اسحاق ڈار کیا کرے گا. جس کا بند ہی اللہ نے کیا حضرت اس کا کون کھولے گا. تیرا میرا اس نے بند کیا حضرت, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. تنگ کا تیری میری انہیں تنگ کی تھی, اس لیے پتر اپنی اللہ کو یاد کیا کرو. میں پھر کہتا ہوں لکھوا لوں, جس دن آپ کو کہنا نہ پڑا, آپ نے بغیر بس خطیب صاحب نے صلو علیہ وسلم تسلیما شروع, گونج پڑ گئی حضرت. جس دن آپ اس لیول پہ آ گئے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو جتنی طرح کسی طرح رہا ہے کہ آپ نے وہ زب بند کر کے رکھی, اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذکر کی دفعہ زبانوں کو اور ہونٹوں کو تالے لگا کے رکھے. اللہ جب میں پڑھنا جیسے مولوی کانوں ہے, وہ بھائی یہ کدھر لکھا ہے کہ مولویوں نے پڑھنا, لکھا کیا اللہ نے تو نہیں کہا کہ بھائی مولویوں نے میرا ذکر کرنا, بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, سب نے کرنا ہے. نہیں یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ نمازیں صرف مولویوں نے پڑھنی, یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ داڑھی صرف مولوی رکھیں گے, آپ کو چھٹی ہے داڑھی کی آپ سارے لڑکے بن کے گھومیں گے. یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ سر پہ ٹوپی یا پگڑی صرف مولوی اڑیں گے, سب نہیں اڑیں گے. اور جیسے جیسے پتر آتے جاؤ گے سب ٹھیک ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اسی لیے تو میاں صاحب نے کہا اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا, وہ مالک نہ یہ ملک نواز شریف کا ہے تو نہ یہ ملک کسی اور کا ہے, نہ زرداری کا ہے. اس کا ملک او دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی, سو دے ملک وہی کھولے گا وہی بند کرے گا, باقی تو سارے بہانے ہیں. اس کا تیرا میرا اس نے بند کیا, ادھر توجہ کر, اس کو منا, اس سے معافی مانگ, اس کو راضی کر, اپنی نمازیں پوری کر, قرآن کو ذکر, تیرا انہیں بند. کسی اسد عمر سے کچھ نہیں ہوگا, پتہ جو مرضی لے اٹھا, میرا چیلنج ہے بیٹھ کے, کیونکہ قرآن سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا. جو قرآن نے کہا وہی حق ہے, وہی سچ ہے, وہی سچ, کسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا. پتہ لیکن جس دن جتنا رش ذکر حسین کی محفل ہے نا, اتنا ہی رش فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب اور عشاء میں ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کسی کو میری بات کا غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے، آپ کا یہ رش نہ حضرت علی پاک کو پسند نہ آپ کا یہ رش، کیونکہ بھائی کوئی نماز میں نہ آئے ان کو کیسے اچھے لگو گے آپ؟ جب حضرت علی کا اللہ ہمیں بلائے تو ہم آئے کوئی نہیں، تو حضرت علی کے ذکر کے لیے آ جائیں تو اچھے لگو گے آپ حضرت علی کو؟ جب حسین کے نانا جان کا اللہ ہمیں بلائے ہم نہ آئیں، اس نے کیا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ ہم اس لیے ہار گئے، ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا، ہم اس لیے ہارے۔ تیری بات اور ہے، ان کی بات اور ہے، تو اور میں اس لیے ہارے، تیرے اور میرے لیے اس لیے دروازے بند کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کا ذکر کرنا چھوڑ۔ اس لیے پتر میں آگے بات بڑھاؤں گا، گزارش جب ذکر کی باری آئے دیوانوں کی طرح، اور میں پیچھے بھی یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کا قول، یہ جو آپ نہیں نہ پڑھتے تو آپ اس پہ خوش نہ ہوا کرو گے، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا 3 موقعوں پہ بھی دل اللہ کی طرف مائل نہ ہو تو سمجھو پھر اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ 3 کام کرتے ہوئے بھی جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کی طرف مائل نہ ہو، اب فرماتے ہیں سمجھ لینا پھر اللہ نے تیرے لیے ہدایت کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ پہلا کام تلاوت کرتے ہوئے، دوسرا کام نماز پڑھتے ہوئے، تیسرا کام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ فرمایا اگر یہ 3 کام کرتے ہوئے تیرا دل اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوا، اگر تیری توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوئی، تیرا دل اللہ کی جانب مائل نہیں ہوا تو سمجھ پھر تجھ پہ رحمت کے دروازے بند ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ابراہیم بن ادہم یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے شیخ شہاب الدین سہروردی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے، میں پیچھے بھی ادھر جامعے میں کیا کیا، فرمایا اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے، کہیں نہیں لکھا اللہ اس کو ایم این اے بنا دیتا ہے، بلکہ جو ایم این اے بنایا وہ پھنس گیا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں حضرت جی لیڈر بن جانا سو کا کام ہے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر دریائے نیل کے کنارے اگر کو بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا، عمر نے اس کا بھی جواب دے دیا، تو پھنس گیا حضرت، اس نے اپنی موت کو خود دعوت دے لی، کدھر سے اتنوں کا جواب دے گا تمہیں؟ وہ جو تیری رعایا میں جہاں جہاں تک تیری حکومت بنتی تھی، جو بھوکے سوئے، جو بیمار تھے، جو غریب تھے، کیسے جواب دے گا؟ کہیں نہیں لکھا کہ اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو کٹے دے دیتے ہیں، یا اللہ اس کو بچے دے دیتے ہیں، یا اللہ اس کو ٹریکٹر دے دیتے ہیں، یا اللہ اس کو مربے دے دیتے ہیں، یا اللہ اس کو قلعے دے دیتے ہیں، یا اللہ اس کو بچے بڑے دے دیتے ہیں۔ نہ، فرمایا اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے پھر اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ سے دوستی کی پہلی نشانی ہے۔ جب دوستی کی ابتدا ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ پیسہ بڑا آئے گا، یہ نہیں کہ منتا بڑی ہو جائے گی، یہ نہیں کہ شورا بڑا ہوگا، یہ نہیں کہ واہ بڑی ہو جائے گی، یہ نہیں کہ فین فالوئنگ بڑی ہو جائے گی، نہ، فرمایا پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے لیے ذکر کے دروازے کھول دیے جائیں، اس کے لیے ذکر کو آسان کر دیا جائے گا، اس کی زبان پہ اللہ اپنا ذکر جاری کر دے گا، اس کے دل پہ اللہ اپنا ذکر جاری کر دے گا۔ پہلی نشانی یہ ہے۔ اب اس نشانی کو ذرا سامنے رکھ، تو بھی اپنا محاسبہ کر، میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں، کیا تیرا میرا یہی معاملہ ہے؟ تیرے اور میرے لیے سب سے اوکھا کام ذکر ہے، تیرے اور میرے لیے سب سے اوکھا کام نماز ہے، تیرے اور میرے لیے سب سے اوکھا کام مسجد آنا ہے، تیرے اور میرے لیے سب سے اوکھا کام مسجد میں بیٹھنا ہے۔ تجھے اور مجھے سب سے زیادہ گرمی مسجد میں لگتی ہے، تجھے اور مجھے سب سے زیادہ کام مسجد میں یاد آتے ہیں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو اور میں سڑک پہ بیٹھے رہے، نہ گرمی لگے گی نہ کام یاد آئیں گے۔ سب سے زیادہ گرمی جنازے پہ لگتی ہے، سب سے زیادہ جلدی ہمیں جنازے پہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ گرمی ہمیں محفل پہ لگتی ہے، سب سے زیادہ کام ہمیں محفل پہ یاد آتے ہیں، سب سے زیادہ پیاس ہمیں محفل پہ لگتی ہے۔ ذرا رکھ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو سامنے اور دیکھ ذرا اپنے آپ کو، اور سن ذرا اتھے پھر آج ان کے نام پہ اکٹھے ہیں ہم سارے۔
دیکھا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر رات 1000 نفل ادا فرمایا کرتی تھی حضرت میں اکثر کہتا ہوں کہ کہنے کو نا 1000 AM منہ سے نکل گیا، کبھی 1000 کا سٹارٹ دیکھو کدھر سے ہوتا ہے، 2 4 پھر کتنی بار سلام پھرے گا، کتنے اس میں سجدے ہوں گے، کتنے اس میں رکوع ہوں گے، پھر 1000 ہوگا جا کے۔ سال میں پتر صرف ایک بار تراویح آندی ہے، 30 دن 20 رکعتیں ہم نے زائد پڑھنی ہوتی ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، امت نو پہ وقت آ جاتا ہے، امت کو پڑھ وقت جاتا ہے۔ جو بڑے بڑے پڑھنے والے ہیں وہ بھی کسی ایسے حافظ صاحب قاری صاحب کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جڑا بس ایکسرسائز ہی کروائے، لیکن کتنے جی 1000 نفل سیدہ ادا فرمایا کرتی تھی۔ اور پھر لکھا کیا ہے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت بلال اذان بلالی جب شروع ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو لکھا ہے پھر سیدہ رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، ربا تیری رات ہی مک گئی، ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات اس طرح نہیں بنا فاطمہ کا سجدہ ہی پورا ہو جائے۔ فرمایا جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرے تو پھر اس کے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے پتر خوب اللہ کا ذکر، وہ چلے گئے کربلا والے نے تو درس ہی یہ دیا، لیکن میں پیچھے بھی روک کے آیا ہوں۔ کیا کہتے ہیں جی، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اسی بھی کوئی کسر نہیں چھڑی کشتی دو بن چدر۔ اگر میلاد آیا تو امت کو سیدہ حلیمہ کی بکریوں سے نہیں آگے جانے دیا، صحیح نہیں بات کر رہا۔ اگر میلاد شریف آیا تو امت کو حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا۔ یہ اسی لیے رہی امت آج بھی بیٹھ کے لگی ہوئی ہے، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیما مینوں نال رکھ لے، نہیں تے فلسطین تیرے ابے نے آزاد کرانا، بے وقوفو، فلسطین کی نے آزاد کرانا، تسی یہ بھی آئی منگن دے۔ اس میں اگر آپ کا قصور ہے، قصور میرا بھی ہے، میں بھی لیما نہیں بکریوں تو امت اگے جان نہیں دیتی۔ تو پھر حال یہ ہے کہ امت آج بھی بیٹھ کے یہ لگی ہوئی ہے، امت تباہی ہو رہی ہے، یہود و نصارہ پوری تیاری کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت جی میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا چپیڑ ہوگی، لیکن چپیڑ اصل میں زندہ کو فیل ہوتی ہے نا، مر گئے ان کو چپیڑ کیا فیل ہوگی، مرے ہوئے سارے لوگ ہیں۔ مودی نے اس دن کہا پاکستان نے ساڈا مقابلہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس نے خدا کی قسم جوان و غیرت ہو مر جاؤ سارے جا کے، اس نے تمہیں اپنی لسٹ سے نکالا۔ بندہ کہتا ہے چل رہا ہے تیرے نہ کی میرا مقابلہ نہیں بنتا، پرے ہو کسی میرے لیول دے بندے نو آن دے، لیکن خود کو جاگ رہا ہو تو حضرت کسی کو غیرت آئے، مر گئے ہیں سارے ٹک ٹاک کر کہیں گے، خدا کی قسم غیرت ہوتی مر جاتے سارے جا کے کہیں۔ اس نے کہا پاکستان سے ہمارا کیا مقابلہ، یہ کون ہے ہمارے مقابلے میں، ہمارا مقابلہ ہی نہیں سے کوئی بھی ہے۔ لیکن امت کیا بھی کر رہی ہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئے، بناؤ تصویراں بیٹھ کے، اتھے کشمیر دی تہاڈیاں تیاں چوک کے لے جاندے نے، تسی تصویراں بناؤ بیٹھ کے مدینے پاک دی ٹبیاں دی۔ حضرت صاحب گل کرن والی نہیں، گل کرن والی نہیں ہے، حضرت جی ہوش کی باتیں کرو یار، کوئی ہوش کی باتیں کرو حضرت، ہوش کی باتیں کرو یار، کو آگے آؤ تھوڑا سا۔ ربیع الاول شریف حلیمہ کی بکریوں سے امت کو آگے جانے نہیں دیا۔ اگر کربلا آئی 10 محرم تو کیا ہوا، امام علی مقام اہل بیت اطہار کی پیاس اور بھوک سے امت کو آگے نہیں جانے دیا، اتھے ہی امت بٹھائی ہے۔ حسین کا صبر، حسین کا سجدہ، حسین کی شہادت، حسین کا نیزے پہ قرآن پڑھنا، حسین کا رب کی رضا پہ راضی رہنا، کچھ میں اسی لیے دکھ سے کہتا ہوں نا پتر، امت اوتھے ہی کھڑی ہے، اور پھر پتہ اس کا رزلٹ کیا نکلا، ہر سال میں حضرت جی بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جھامرے بھی بہت بڑا مجمع تھا،
दोपहर को प्रोग्राम चुखंडी शरीफ किया, बहुत बड़ा मजमा था। कल चकवाल में किया, बहुत बड़ा। अब हजरत तकलीफ होती है बड़े बड़े मजमे देख के, भाई मजमा तो इतना बड़ा है, रिजल्ट क्या है? तीसरा साल हो गया मुझे भी इधर झाम रही है, चौथा साल हो गया आते हुए, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है पुत्र, इतनी इतनी बड़ी महफिलें, इतने इतने बड़े जुलूस, इतने इतने बड़े जनाब इज्तिमा करने के बावजूद अभी तक हमारा हाल ये है। इस सड़क पे जो वो कूलर रखा है ना, जो हमाम रखा है लोगों के मुसाफिरों के पानी पीने के लिए, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का गिलास रखा हुआ है। वो गिलास बाजार से 10 या 15 रुपए का आ जाता है, देख ले जाओ। लेकिन तेरा और मेरा ये हाल है कि हमने उस 10 रुपए के गिलास को भी तुझसे और मुझसे बचाने के लिए संगली लगा रखी है कि कहीं जाते हुए तू गिलास ही चोरी करके ना ले। हजरत इतना घटिया लेवल है तेरा और मेरा। अच्छा हजरत इधर अब एक और बात सुन लो, यहां जरा हुक्मरानों को निकालो। वो इस लेवल के चोर नहीं है कि प्लास्टिक का गिलास चोरी उठाने आए। वो गिलास या तूने उठाया या मैंने उठाया। मस्जिद से जूती किसी हुक्मरान ने नहीं उठाई, वो या तूने उठाई है या मैंने उठाई है। दूध में पानी कोई हुक्मरान नहीं मिला रहा, या तू मिला रहा है या मैं मिला रहा है। होटल में खोते और कुत्ते या तूने पकाए हैं या मैंने पकाए हैं, हुक्मरानों ने नहीं पकाए कोई। ये लेवल है ये कि हम 15 रुपए का गिलास भी नहीं छोड़ते। ये लेवल है। और पता है उसकी वजह क्या है? उसकी पुत्र वजह सिर्फ ये है कि हुसैन या हुसैनियत सिर्फ ऐथे कोई नहीं है। सुन लो मिनारा वालों, जिस दिन पुत्र हुसैनियत ऐथे आ गई, फिर पुत्र गिलास में संगली नहीं लगनी कोई भी। बिल्कुल सीधी बात। जिस दिन हुसैनियत तेरे और मेरे किरदार में आ गई, फिर गिलास को संगली नहीं लगेगी, फिर मस्जिद से जूता नहीं उठेगा, फिर मिलावट वाला पानी दूध नहीं बिकेगा। जब हुसैनियत थी कोई जी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जी कोई, बल्कि वो यूनिवर्सिटियों का भी पोल खुल गया। अल्लाह वैसे हज़रत जी एक ऐसे जुल्म है, अल्लाह माफ करे, 5500 बच्चियों की बेहुदा बड़ी हुई। 5500 बच्चियों की बेहुदा बड़ी हुई। लेकिन पुत्र 5500 से बड़ी दूर मदरसे च सिर्फ पुत्र एक बच्चे नाल को जांदा आंदा तो सारे ने सिर ते बावां रख लेनियां। ओ जी मौलवी ते वो कुछ किसको सजा हुई है? कौन अंदर गया? और डूब मरने का मकाम है। 5500 बच्चियां हैं, डूब मरने का मकाम है। ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन कुछ हजरत जी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, बस एक ही किताब थी जिसका नाम था कुरान। कुरान, ओढ़ना कुरान, बिछोना कुरान, आना कुरान, जाना कुरान, जब भी वक्त है कुरान। फिर हाल क्या था? हजरत उमर फारूक हजरत वो गली में गश्त कर रहे हैं, ज़ैद बिन असलम साथ है, रात का वक्त है, घर से आवाज आ रही है। हजरत उमर सुन के रुक गए। सुनते हैं माँ बच्ची को कह रही है कुछ बकरियां सून वाली हैं, दूध कट गया है, कम दूध बाजार बिकने जाएगा, पैसे कम आएंगे, पैसे कम आने हैं, इसलिए तू दूध में पानी डाल, दूध की उतनी मिकदार कर ताकि उतने पैसे। बच्ची क्या कह रही है? अम्मी मैं पानी नहीं पाना। माँ कहती है क्यों नहीं पाना? वो कहती है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने दूध में पानी डालने से मना किया। जरा सुनना, कोई यूनिवर्सिटी, कोई एफएससी नहीं, कोई बीएससी, कोई एमएससी, सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान, सिर्फ। आज एमएससी भी है, बीएससी भी है, आईकॉम भी है, बीकॉम भी है, पीएचडी भी है, एमफिल भी है, एफएससी भी है, सारा कुछ ही है, लेकिन कुरान कोई नहीं है। तब कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ कुरान। और देख फिर कुरान का मौजूदा, देख कुरान के अनवार और तजल्लियात, जरा देख कुरान की बरकत। माँ कह रही है बेटी तू दूध में पानी डाल। उमर इधर मौजूद है कोई? उमर बाहर खड़े सुन रहे हैं। वो कह रही बेटी तू दूध में पानी डाल।
کوئی عمر ادھر موجود ہے جو تو عمر سے ڈر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں نے پانی نہیں ڈالنا؟ تو پانی ڈال. عمر کو دیکھ رہا ہے. بچی آگے کہتی ہے امی تو کیسی بات کر رہی ہے؟ ارے عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن تیرا میرا اور عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. قرآن سب کچھ ہے لیکن قرآن کوئی نہیں ہے. بلکہ حضرت جی اپنی غلطیاں ماننی چاہیے, شاید اللہ ہمیں معاف کر دے. میں حضرت جی تہاڈی گل تے چھڈو, میں ذرا اپنی کرنا. آپ کو حضرت جی اسی مولویاں نے قرآن سٹیجاں تو کٹ چھڑے. حضرت صاحب نعت خاں 8 تے تلاوت وہ بھی کوئی دعائیں کوئی نہیں. ان کی تو چھوڑو, اپنے قرآن سے کیا کیا جو قرآن کے نام کی کمائی رہے ہیں. ہم نے کیا کیا قرآن سے؟ نعت خاں 8, نعت خاں 6, نعت خاں 4 تے تلاوت. اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہاری محفلوں میں سے سب سے سونی محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ہم آپ کو چھوڑو بھی اور مجھے نظر آ رہا ہے جیان قریب وہ بھی کوئی نہیں ہونا ہے جیسے ہم اسٹیجوں سے غائب ہوئی. مجھے نظر آ رہا ہے یہ حضرت صاحب قاری رہ کے نہیں گئے. رفیق نقشبندی صاحب, قاری حبیب اللہ چشتی صاحب, قاری نجم المصطفیٰ صاحب, اللہ سلامت رکھے, قاری سید صداقت علی شاہ صاحب. گن کے قاری کتنے رہ گئے ہیں؟ ایٹ پٹو دھلونات کا نکل آنا. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے, میں شاہ صاحب ایک محفل پہ گئے تھے, ایک سید بچہ نا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. پھر وہ مرشد ادھر بیٹھے ہیں, اے نکما نکٹا نگلا ادھر بیٹھا ہے. سید یار قرآن اونجی پڑھے ہے, سید قرآن پڑھے ہے اور بچہ بھی حضرت چھوٹا سا. سید پاک چھوٹے تھے, ننے مونے سے آتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھڑ کے چل رہا ہوں, اہل بیت تے قرآن. تیری تو قرآن ہی اہل بیت والے پڑھتے ہو. جب قرآن ہی سید پڑھ رہا ہو, سونا سید جی چھوٹا جا, ابھی داڑھی شریف نہیں شاہ صاحب کو آئی, چٹے کپڑے پائے, سر تے چٹی سونی پگ پائی, اور یہ نہیں کو مٹھا پڑھن دے شاعری بہت سونا پہ قرآن. لیکن حضرت جی اگوں سارے کو گو بن کے بیٹھے, نہ کسی نے سبحان اللہ دا توفیق, نہ کو ماشاء اللہ کہہ رہے, نہ جناب کوئی کسی نے کو توفیق ہوئی حضرت جی کہ کوئی اٹھ کے حضرت کوئی محبت ہی کر لے. لیکن اتنے جناب نعت خان داڑھی نہیں لیا, جدا کلام پڑھن لیا, انہوں بیچارے نو آپ ہی نہیں پتا میں کی لکھ چھڑے ہے. اہل سنت کے عقیدے کے بالکل خلاف. اور کیا ہے جناب, دے جناب پرچی تے پرچی جناب تے بھوم بھوم. اللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میرے پیرو مرشد نے نم آنکھوں کے ساتھ نے مجھے 1000 نکال کے دیا. انہوں فرمان لگے سلیمان جا قاری صاحب نے کچھ پیش کر, کہیں اللہ جلال نہ آ جائے اس ذات کو, کہیں اتنا غضب والا معاملہ نہ بن جائے آسمان ٹوٹ کے گر پڑے. اوے نعت کا نعت پڑے, اوے پرچیاں لے کے اٹھ پڑتے ہیں. قاری قرآن پڑھ رہا ہے, کسی کو 10 روپے کی توفیق نہیں. یہ ہے ہمارا قرآن سے سلوک. پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا, نعت خانی دبا کے پرموٹ ہوئی, نعت خان دبا کے بنی. حضرت سب کو پتا بھائی ایک گھنٹے دا تو قاری بنے نہیں ہونا, 5 نمازاں پڑھنی ہونے, بابیاں کو روز بست ہو کے جانا, روز جناب نمازوں کے پیچھوں بست ہو کے جانا. تم نے شروع کی قرآن سے یہ کیا. پھر کیا ہوا, ہوتا 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 وہ قرآن الماریوں میں پڑا ہوا اوپر, وہ قرآن اوپر الماریوں میں. میں حضرت ابھی تک اللہ کا فضل ہے کوئی دکان شکان ایسی نہیں پائی ہے, تو دعا کرنی ہے کہ پاؤں یہ بھی نہ, کیونکہ پتر جدن میں دکان پا لی پھر تانوں میں این جے سنانا کوئی, پھر ساڈیاں بھی تقریراں پرچیاں لی ہونیاں. ہاں جی حضرت جدن دکان کھل گئی پھر یہ باتیں تو نہیں ہوں گی, پھر تو باتیں پرچیاں والی ہوں گی. نوٹ بخا میرا موڈ بنے, پھر تو یہی ہوگا. نوٹوں پہ چلتے ہیں نا, جدھر نوٹ رکے ہوتے ہی بس ختم ہو گیا سارا کچھ. میرے پاس حضرت ایک بچہ آ گیا, میں اسپیشل آپ نوجوانوں سے, سارے پریشان, کاروبار والے پریشان, کوئی سنو ذرا پریشان. حضرت ہم نے خود اپنے گھروں میں آگ لگا رکھی, ہم خود اپنے دشمن ہیں. یہ جو آری ہم چلا رہے ہیں نا, یہ ہم اسی ٹانی پہ چلا رہے ہیں جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کلوڑا ہم کسی کو نہیں مار رہے, خود کو مار رہے ہیں. سنو میرے پترو, مجھے بندہ آگے کہتا ہے حضرت صاحب بڑی پریشانی ہے, ذرا کو نگاہ مار کے ویکھو سن کی. میں چلیا, میں پتر کی تھیڈا نگاہ والا انا بولا بندہ, بس جو ڈیوٹی لاندے نے میں جا کے بولا, نگاہ والی بات کدھر آ گئی.
اور نہیں حضرت انج نہ کرو دسو میں پتر میں کتنے سارا دن سڑکاں تے پیا کے جلونا اور باہر گڈی کھلوتی 1,54,000 دی ریڈنگ ساڈا تے دن سڑکاں تے ساڈی تے رات سڑکاں تے ساڈی تے دوپہر سڑکاں تے نظر والے کے اور نہیں حضرت دیکھو ذرا میں تے سونے نو ہاتھ لاواں تے مٹی بن ذرا نظر مارو نیت اچھی ہو پتر میرا مالک بڑی مدد کرتا ہے بندے کی نیت بری نہیں تھی نیت اچھی تھی میرے اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی میں نے اس سے کہا میں نے کہا جا اپنے گھر تے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے ذرا مینوں دس کہ گھر چ ٹوٹل کنے قرآن شریف پے نے کندر لو حضرت صاحب میں تانوں کچھ پوچھن دیا تسی اللہ کی قسم ہے آپ کو پیر ہی وہ چاہیے جو آپ کو کہے کہ تجھ پہ جادو ہے جڑا نہ کبھی تسی نو پیر کی سمجھ دے آپ کو چاہیے جو آپ کا مال کھائے آپ کو چاہیے جو آپ کو لوٹے آپ کو چاہیے جو آپ کو سیدھی بات بتایا آپ اس کو پیر کا مانتے ہو مجھے میرے لیے بڑی دفعہ لوگوں نے پتہ ہی نہیں اور صحیح گل ہے میں نے نہیں پتا لیکن جنوں کہہ دو نا تیرے تے کالا علم ہویا ہے انہیں جناب سیالکوٹ قلعے دے اوتے کھلو کے کہنا ہے مصباحی یا پیر ہی نہیں ویکھیا آپ لوگوں کا خود دل کرتا ہے آپ کو لوٹا جائے اس لیے دکانیں چل رہی ہیں دبا دب چل رہی ہیں میں نے کیا چاہا اپنے گھر جا کے اپنی بڈی نوں پوچھ کے مینوں دس کر کنے ٹوٹل قرآن شریف پے نے وہ کہندا حضرت میں ویکھو کی گل کرنا ہے او میں یار کو مننا ہے نا میں اللہ میں کچھ نہیں مننا ہے نا انہوں نے کیا میں جا پوچھ جا کے وہ گھر گیا مجھے اللہ میرے لیے معروف ہے کہ جی فون نہیں چکتا میں مسافر ہوں کیا کروں اب بھی فون گاڑی میں پڑا ہے بلکہ شاہ صاحب کو پتہ ہے چارجنگ ہی مک گئی ہے چارجر ہمارا پیچھے ادھر ہی رہ گیا تھا چکوا بند پڑا ہوا اب جو کر رہا ہے وہ بیچارے سارے پریشان ہیں میری مجبوری ہے دن اسی طرح چلتے ہیں میں نے کہا بھائی اے فون میں چولی چ رکھ کے بیٹھا ہوں تیرا فون میں چکاں گا جاؤں کو 2.5 گھنٹے بعد دی کال آئی کہندا جی ہم نے اپنا سارا گھر چیک کیا مختلف کمروں میں دیکھ دکھا کے ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک نکلی میں نے کہا ٹھیک ہو گیا بہت اچھی بات ہے میں ہوں ذرا اپنے بچیاں نے مینوں اے پوچھ کے دس قرآن شریف کے 7 نے کنیاں تو تلاوت کرتے ہو پڑھتے کنے ہو کھول دے کنے ہو 1.5 منٹ بعد کہنا ہے حضرت تو میں گئی تانوں پتہ کاروبار ہے پریشان سارا دن بس میں کام والی لگا راتی تھک کے گھر آنا نہیں ٹائم لگتا ٹھیک ہو گیا بچیاں دی امی ظاہر بچیاں نوں تیار کرنا ناشتہ بنانا سکول بھیجنا اکیڈمی کرانا انہوں بھی ٹائم نہیں لگتا وہ بچے بھی پڑھائی والے لگے رہندے نے ویسے کوئی نہیں میں نے اس کو کہا میں کہا یار ان صرف تو دس تو کہنا ویکھو میرے تے کسی نے جادو تے نہیں کیتا تو مینوں دس جدے گھر روز 7 قرآن شریف اللہ دی بارگاہ چ دی شکایت کرن یا اللہ مینوں کھول دے نہیں موبائل چھڈ دے نہیں میں دس ادا کام کتوں چلنا ہے 7 قرآن شریف حضرت دیکھیے ہوں سارے اپنے اپنے گھر جا کے ٹوٹل کتنے پائے میں نے کہا جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں یا اللہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں مجھے کھولتا ہی نہیں موبائل چھوڑتا ہے تو ٹی وی کا ریموٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے ٹی وی کی جان چھوڑتا ہے جیو کی جان چھوڑتا ہے اے آر وائی کی جان چھوڑتا ہے ایکسپریس کی جان چھوڑتا ہے پھر موبائل پہ فیس بک کھول لیتا ہے فیس بک چھوڑتا ہے تو واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیتا ہے واٹس ایپ چھوڑتا ہے تو انسٹاگرام کھول لیتا ہے انسٹاگرام چھوڑتا ہے تو جناب یوٹیوب کھول لیتا ہے یوٹیوب سے اکتا جاتا ہے پھر موبائل پکتا ہے ٹی وی لگا لیتا ہے ٹی وی موبائل ٹی وی موبائل میں تیری پڑھا میں اللہ کا کلام تیرے اور میرے گھر میں پڑا ہے اوہ تو اور میں کتنے بد نصیب ہے تیرے پاس ان اینکروں کی بانگیاں سننے کے لیے ٹائم ہے تیرے پاس بیہودہ ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹائم ہے تیرے پاس اڑیاں ننگے جسموں والی فلمیں دیکھنے کو ٹائم ہے تیرے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے میرے پاس یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے تیرے گھر میں اللہ کا کلام پڑا ہے تیرے میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے پتر محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف پتر بادشاہ نہیں تھا اللہ کا ولی تھا وہ دیکھا محمود غزنوی ہر روز 1 لاکھ بار
نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے. ایک عادل حکمران 1,00,000 بار درود پاک پڑھتے ہوئے حلال آتا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی, خواب میں محمود غزنوی کو درود لکھی عطا کیا. فرمایا غزنوی پڑھے گا 1 بار لکھیا جائے گا 1,00,000 بار. یہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ کسی کو خواب میں نا محمود غزنوی کی زیارت ہوئی. انہوں نے کہا, پوچھا محمود غزنوی کیا بنا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. نوجوانوں کے لیے وہ تلاوت, وہ قرآن جو میرے امام علی مقام نے نیزے سے پڑھا تھا. زیارت ہوئی, پوچھا محمود غزنوی کی بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. پوچھا محمود کس وجہ سے معافی ملی؟ محمود غزنوی کہتے ہیں میں کہیں مسافر, کہیں مہمان گیا, کہتے ہیں انہوں نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا رات کو سونے کے لیے, تو کہتے ہیں میری چارپائی کے بالکل ساتھ قرآن پڑھا ہوا. مجھے انہوں نے جس جگہ ٹھہرایا نا, مجھے جس جگہ انہوں نے ٹھہرایا, محمود غزنوی کہتے ہیں میری چارپائی کے بالکل ساتھ نا قرآن پڑھا ہوا تھا. محمود غزنوی کہتے ہیں پہلے میں اپنی چارپائی پہ لیٹا, پھر دل میں خیال آیا غزنوی وہ تیرے کول رب دا کلام پیا تو سون لگا, تیرے پاس رب کا کلام پڑھا ہوا ہے قرآن. یاسین والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وہ غزنوی تیرے پاس قرآن پڑھا ہے, قرآن رب کا کلام پڑھا ہے, اور تو سونے لگا ہے. کس طرح سو جائے گا رب کے کلام کو چھوڑ کے؟ محمود غزنوی کہتے ہیں میں قرآن کے ادب میں, اللہ کے کلام کے ادب میں ساری رات نہیں سویا, قرآن کی تلاوت کرتا رہا. اللہ نے قرآن کا ادب کرنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا. میں پوچھتا ہوں, اگر محمود غزنوی قرآن کا ادب کرے, قرآن پڑھا ہے, سوئے نہ, اللہ اس کو معاف کر دے. اور نوجوان امام علی مقام کے نام پہ بیٹھے ہیں, میں پوچھتا ہوں تیرے گھر میں بھی قرآن, میرے گھر میں بھی قرآن, اس کے 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 گھر میں بھی قرآن, پورے منارے میں قرآن, پورے جامرے میں قرآن, پورے کلر کہار میں قرآن, پورے پنجاب میں قرآن, لیکن کھلے نہ قرآن. ٹی وی کھلے, فیس بک کھلے, یوٹیوب کھلے, انسٹاگرام کھلے, جناب واٹس ایپ کھلے, او قرآن دے ادب ستا نہیں, پڑھدا رہا. اللہ کا کلام ہے, سونا کی رب نے معاف کر چھڑیا. تو میں کھولیا نہیں, ذرا دس تینوں میں سوٹے کے نہیں. یہاں تو پتر ہوتا ہے نا کہ قوم اتنی مصروف ہو گئی ہے, قوم کے پاس ٹائم ہی کوئی. چلو پھر بندہ کو بکری بات, کوئی ہر ویلے میں نہیں ٹائم تو قرآن کے لیے. لیکن دیکھ لے امام حسین نے عظمت قرآن کو کیسے اجاگر کیا. کتھے پڑھیا؟ نیزے پہ پڑھا. لیکن تیرا میرا کیا حال ہے, تو اور میں گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو اور میں گھر بیٹھ کے بھی, اس لیے پتر میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں ابھی بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. تیرا میرا انہیں بند کیتا ہے, انہوں منا. یہ تھے پتر تو جڈا مردی کوئی اکانومی دا سپیشلسٹ چوک کے لایا, کسی کو ککھ نہیں ہونا. جس کا وہ بند کرے اس کا کون کھولے گا؟ جس کا وہ بند کرے کون اس کا کھولے؟ میاں صاحب نے کہا نہیں, آپ نے فرمایا جے او بیلی تے سب جگ بیلی, جے او بیلی سب جگ بیلی, تے ان بیلی بھی بیلی. ان بیلی تے پتر جی اور نہیں نا بیلی, پھر کوئی بھی نہیں بیلی. یہ لکھا ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں نا کو قتل ہو گیا. یہ کیمرے شیمرے ہوتے نہیں تھے, نہ کوئی ایڈے نائی سن جس طرح نائیاں دیاں دکاناں نے جناب, کتے کتے کو نائی دی جا رہا. تو تقریباً لوگ داڑھی بھی رکھتے تھے, سادگی تھی, کپڑوں میں کوئی اتنے کلر بھی نہیں تھے, ہمیں کوئی 3-4 کلر تھے, چٹا سی, کالا سی, نیلا سی, سبز سی. یہ تو جناب اب پتہ نہیں فلانا گرے, فلانا گرے, فلانا گرے, جیٹ بلیک, فلانا بلیک, ہاف وائٹ, تو پتہ نہیں کتنے نکل آئے.
وہ لکھا ہے جی بغداد شریف میں قتل ہو گیا تو شک کے بنا پہ 20 بندے گرفتار ہو گئے. لکھا جی 19 کا تعلق تھا بغداد شریف سے. ایک بیچارہ جو میں تاڑے کل مسافر ہوں وہ مسافر بھی پڑھ لیا گیا. اب وہ لکھا جی رات ہونے تک جو 19 تھے نا ایک کی سفارش کر کے نا کوئی نہ کوئی لے گیا. وہ بیچارہ مسافر کل ہی رہ گیا. اب وہ تھا بھی پردیسی, کوئی جناب وہ نہیں آیا. جب کوئی نہیں نہ آیا تو پھر اس نے ادھر دھیان لگایا کیونکہ پتر تو میں چور رستے بڑے رکھے لے. اسی جے کدی رب اگے ہاتھ بھی کھلا رہی ہے نا مثلا تے نال چور رستے. اچھا جے رب نہ منیا, رب نے نہ دتا تے انج کر لو. گل تب بنی سارے چور دروازے بند. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو اور میں جب ہاتھ کھڑے کرتے ہیں پہلے چور دروازہ ہوتا ہے. جی اللہ نے نہ دیتا تو وضو نہیں لگے, جی اللہ نے نہ دیتا تو 2 نمبری کر لیں گے. سارے چور دروازے پہلے پھر اس کا دروازہ تھا ہی کوئی. بغداد کون جانتا تھا قریبی. اس نے ذرا سجدے میں سر رکھا, کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے قتل, وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کو قاتل ہو, لیکن کسی کا جاننے والا آیا, مہدی آیا, سفارشی آیا. میرا مہدی کوئی نہیں, سفارشی کوئی نہیں, جاننے والا کوئی نہیں. ایسے میرا مہدی بھی تو, سفارشی بھی تو, جاننے والا بھی تو. سر سجدے میں رکھ کے نہ روتا جائے. لکھا ہے ہارون بادشاہ وقت اپنے پلنگ پہ سویا تھا, اس کا پلنگ ہلایا گیا. ہارون ہڑبڑا کے آواز آتی ہے ہارون تو سویا مزے لے رہا ہے, میرا بندہ تڑپ تڑپ کے مجھے پکار رہا ہے, جا جا کے رہا کرو. کہ میرے علی پاک فرماتے ہیں 2 فیصلے ہیں, ایک زمینی ایک آسمانی. آپ فرماتے جب آسمانی فیصلہ آتا ہے زمینی منسوخ ہو جاتے ہیں. آسمانی پکارا ہی بڑے درد, تو سویا میرا بندہ تڑپ تڑپ کے پکار. ہارون بھاگتا ہوا گیا, سورا قید خانہ تلاش کیا, کوئی اس لیول کا بندہ ہی نہیں ملا. جب واپس جا رہا تھا مایوس ہو کے کان میں آواز پڑی, کوئی آواز آ رہی ہے یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا. وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ان میں سے کو قاتل ہو, لیکن کسی کا حمایتی, سفارشی, جاننے والا آیا, ضامن آیا, لے گئے. میرا تو کوئی نہیں, میں بغداد میں مسافر. اے اللہ میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا ضامن بھی تو, میرا جاننے والا. ہارون سمجھ گیا اس کی وجہ سے بھیجا گیا. ہارون نے دروازہ کھلوایا, اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا, لے گیا. کہا اب تو آرام کر, صبح دیکھیں گے. جب صبح ہوئی تو وزیر کو کہا جاؤ اس کو نہلاؤ, غسل کرواؤ, شاہی پوشاک پہناؤ, میرے دربار میں لے کے آؤ. اور دوسرے بندے کو کہا جاؤ جا کے پورے بغداد چلان کر آؤ آؤ آگے اس کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. اب میں جتو تو رہا سب میں اتھی کھڑا. اول حمد ثنا الہی, اول حمد ثنا الہی, جو مالک ہر گردہ اس دا نام پکارن والا, کسے میدان ناردہ. پکارو پتر, یہی درس ہے کربلا, یہی درس ہے پتر. انہوں نے تو اس کو پکارا, انہوں نے تو دیکھو نا 9 محرم امام علی مقام اپنی تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں, آنکھیں بند ہیں, لیکن نانا جان کی بارگاہ میں حاضری ہے. پیچھے سے سیدہ زینب نے آکے اٹھایا, پوچھا زینب کیا ہوا؟ عرض کرتی ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بالکل خیموں کے قریب سے آ رہی ہیں. حضرت عباس کو بھیجا, یا عباس پوچھ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضرت عباس گئے, پوچھا, کہا ابن زیاد نے کہا ہے یہاں بیعت یہاں جنگ. حضرت عباس واپس آئے, آکے عرض کرتے ہیں امام وہ کہہ رہے ہیں, ابن زیاد کہتے ہیں یہاں جنگ یہاں بیعت. آپ نے فرمایا اس سے جا کر کہو میں جانتا ہوں تمہارا ارادہ کیا ہے اور تم اپنا ارادہ پورا کر کے رہو. ہاں اس طرح کرو, ہمیں آج کی رات ذکر اور نماز کے لیے دے دو, کیونکہ اہل بیت کو ذکر اور نماز سے بڑا پیار ہے.
ایک رات پتر انہوں نے لئی کہا نہیں ذکر ہو نماز ذکر ہو شہادت انہوں کو ہو جانی تھی ایک رات کاہے کو لی کوئی بتاؤ یار وہ چلے انہوں نے تو اس دن بھی فجر کی نماز اذان اقامت اور جماعت کے ساتھ نماز انہیں تھے کی مسجدہ خالی وہ چلے مسجدوں کے لیے تو وہ گئے تھے مسجدیں آباد کرنے کے لیے تو گئے تھے وہ قرآن کے لیے تو گئے تھے وہ شریعت کے لیے تو گئے تھے لیکن دکھ ہے نہ قرآن ہے نہ شریعت ہے نہ مسجدیں باقی ہے سب کچھ میں پیچھے بھی مثلا جو میں نے کہا نا 12 ربیع الاول آیا تو سیدہ حلیمہ کی بکریوں سے آگے امت نہیں گئی محرم شریف آئی تو پیاس اور بھوک سے امت آگے میں باپ سے ایک سوال پوچھوں کل اس عاجز نبی سبیل لیکن میں نے آج تک کبھی بتایا نہیں کہ یہ سبیل اتھے جا کے کوئی ویڈیو شوٹنگ بس بچیاں نے کیا پوچھتا چپ کر کے لاؤ دسنا نہیں کہ ہے چوڑے دیے لنگر بھی جتنی اللہ نے توفیق دی تھی یہ نہیں کہ میں نے نہیں کیا یا میں کو لیکن میں ایک آپ سے سوال کرنے لگا اللہ تعالیٰ جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی 10 محرم کو تو امام صاحب تو پیاسے تھے ان تو پانی پیے گئے تو پھر ہم بھی پیاسے رہتے ہونا تو یہی چاہیے تھا نا انہوں نے پانی بند تھا وہ پیاسے تھے ہمیں بھی پیاسا ہی ہونا چاہیے تھا انہوں نے تو کھانا کھایا ہی ان پہ تو بند تھا سارا کچھ تو پھر ہمیں بھی کھانا لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں نے کہا نہیں ایسے نہیں اگر اہل بیت اطہار کو انہوں نے پیاسا رکھا منحوسوں نے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کی یاد میں پانی لگانا ہے ہم نے ان کی یاد میں پیاسوں کو راہگیروں کو پانی پلانا ہے اگر انہیں بھوکا رکھا گیا لیکن ہم نے ان کی یاد میں کھانا کھلانا ہے اس لیے حضرت جی پیاسا رکھا یزیدیوں نے بھوکا رکھا یہ ان کا فعل تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے کہا نہیں اگر تم نے پیاسا رکھا ہم پانی پلانا تم نے بھوکا رکھا ہم کھانا یہ ان کا کام تھا لیکن جو اہل بیت نے کیا حضرت جی وہ تو انہوں نے تو صبر کیا وہ تو رب کی رضا پہ راضی تھے نہ صبر ہے نہ رضا ہے انہوں نے تو استقامت دکھائی استقامت کے کوہ گراں جو انہوں نے اختیار کیا قرآن چلو میں حضرت چلو بات قرآن پہ ہی ہے قرآن ہی پہ رہنے دیتے ہیں میں چلو جی جاتے جاتے ایک بچوں سے نہ میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں میں تھے بھی کہہ کے آیا ہوں تو گل سمیٹنے ہیں ہوتی ہیں گلوں کا فائدہ کوئی نہیں میں پیچھے بھی کہہ کے آیا اللہ کا شکر ہے جی آج سارے سید الشہداء امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سب نوجوانوں سے ایک سوال کرتا ہوں میں کہتا ہوں پتر کو کرم ہو جائے خواب میں ہمیں امام پاک کی زیارت ہو جائے کرم ہو جائے ہمیں خواب میں امام پاک کی کرم ہو جائے امام حسین امام علی مقام وہ روح مبارک جس کو اللہ کے محبوب چوما کرتے تھے وہ مبارک آنکھیں جس کی اللہ کے رسول وہ سے لیا کرتے تھے ہمیں وہ آنکھیں دیکھنے کا موقع مل جائے میں اب آپ نوجوانوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں زیارت ہو جائے اور خواب میں امام صاحب ہمیں یہ کہہ دیں اے میرے نانا جان کی امتی اے مجھ سے محبت رکھنے والے اے اہل بیت کی محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے وہ قرآن جو میں نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا آج کو سنا تھوڑا سا مجھے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کی سناؤ امام صاحب فرمائیں کہ وہ جو قرآن میں نے نیزے پہ پڑھا تھا زید بن ارقم نے تجھے بتایا تم نے علماء سے سنا کہ سر نیزے پہ تھا زید بن ارقم کہتے ہیں 15واں پارہ تھا سورہ کہف کی امام تلاوت کا کرے سنا مجھے اس قرآن میں سے کوئی تھوڑا سا میں سب سے پوچھنے لگا ہوں کامرہ والوں میں منارہ والوں نوجوانوں کی سناؤں گے آتا ہے کیوں بھائی کا کیوں سبیلہ لے کی سناؤ دو جواب یار کوئی بولو تو صحیح ہے کی سناؤ گے ہاں کوئی
ایندا ہی سناواں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ایندا ہی سبحان آندا ہی گلاں سن لو سارے جنیاں کو سننی ہے. اور میں پھر اسی پہ پیچھے بھی بات ختم کر کے ہوں میں ادھر بھی اسی پہ کروں گا. کمال میاں صاحب نے اندر دروایا تھا کیا دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے. میں پھر نوجوانوں سے ایک اور سوال کرتا ہوں. مثال کے طور پہ تیری شادی ہو, جن کی ہو گئی ہے یا جن کی ہونی ہے, تیری میری شادی کا یہ لیول ہے کہ ہم اس پہ حضرت امام حسین کو بلا سکیں. یا اگر کوئی حضور غوث پاک سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں ساڑی شادیاں نہیں ہیں کہ حضور غوث پاک مجھے بلائیے. اگر کوئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا دیوانہ بیٹھا ہے تو میں سوال کرتا ہوں ہماری شادیاں ہیں کہ ان کو پھر یار کو جگہ تے دا چھوڑ کسی جگہ سی حسین دے نام حضرت صاحب کو دس کو کسی جگہ دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے. کوئی سر دینے کو تیار نہیں, ٹوپی امت نے چھوڑ دی. حسین کی محفل میں بھی ننگے سر آتے ہیں, پگ امت نے چھوڑ دی. میں پیچھے میں پھر دکھ سے کہنے لگا ڈوب مرن دا مقام ہے, ڈوب مرن دا. نوجوانوں سکھ فلمیں بنا رہے ہیں, ہم نہیں دیکھتے نہ اللہ دکھایا ہے, لیکن کیا ہے بچے بتاتے ہیں کہ وہ جو سکھوں کی فلموں میں وہ جو ہیرو کا رول پلے کرنے آ رہا ہے نا سکھ, اس نے فلم میں بھی ہیرو بن کے بھی اپنے بابے کی پگ. او بھائی اللہ ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے تھا, اس نے ڈانس کرنا ہے, اس نے ناچنا ہے, اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہیں, کبھی بال اس نے ایسے کرنے ہیں, کبھی وہ ہیرون کے ادھر ناچے گا, کبھی وہ ہیرون کے ادھر ناچے گا. ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے, وہ فلم میں آ رہا ہے, ہیرو آ رہا ہے, لیکن وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ رکھ کے آ رہا ہے اور تو امام حسین کی محفل میں بھی نہیں آ رہا. اللہ یاد رکھنا پتر, امام علی اکبر شہید, امام علی اصغر شہید, امام قاسم شہید, حضرت عباس علمدار شہید, ایک ایک کر کے سارے قربان ہو گئے. جب سب سے بڑی قربانی کا تذکرہ کوئی خطیب ڈنڈی نہ مارے, کوئی خطیب چھوڑ نہ جائے, تو اس کو اس بات سے ابتدا کرنی پڑے گی جب امام حسین تسلیم و رضا کے راستے پہ نکلنے لگے, جب امام حسین شہادت عظمیٰ کے درجے پہ فائز ہونے کے لیے نکلنے لگے. پتہ تیاری کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے امام حسین نے اپنے سر انور پہ, اپنے سر مبارک پہ اپنے نانا جان کی پگ باندھی. سب سے پہلے امام حسین نے اپنے سر پہ اپنے نانا جان کی پگ باندھی, اپنے بابا جان مولا مشکل کشا کی تلوار کمر سے لٹکائی, حضرت جناب امیر حمزہ کی ڈھال کو پشت پہ لٹکایا, اور وہ کپڑا جو سیدہ کائنات نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا اس کو اپنی کمر پہ باندھا. لیکن پتر میں دکھ سے کہوں گا وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ چھوڑ کے نہیں, اور تو نے اور میں نے حسین کی محفل میں بھی چھوڑ کے. مجھے کوئی تو بتاؤ کیا کرنا کیا ہے. اور میں آخری بات ہی کر کے میں پیچھے بھی بتا کے آیا ہوں, میں تھوڑا جذباتی بندہ ہوں, میں بہت دور رہتا ہوں بیاہ شادیوں سے, میرے اندر سے بات نہیں آتی ہے, تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے بڑی زیادہ. آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے نوجوان وہ کلے کا رواج آج کل چلا ہوا ہے, کلا پگ وہ جو ہے نا
وہ باندھتے ہیں شیروانی اور کلا. میں حضرت اگر کہیں نکاح پڑھانے جاؤں تو میں نکاح پڑھا کے نا جڑا کو پیار والا اپنا لاڑا میں ان کا تربیت کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی لاڑیا حج تیرے تے ایک کیس ایک پرچہ ہو گیا تیرے تے. وہ اکثر حضرت میں کی کیتا ہے جڑا پرچہ ہو گیا میں تو کچھ بھی نہیں کیتا. میں کہتا اتنے نہیں ہویا یہ تیرے تے پرچہ کتے اور کٹیا گیا. حضرت کی ہویا میں اج پگ بننی ہے نا ووٹی لینا ہے. میں کوئی آئین پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی کہ جو پگ نہیں بہن کے آئے گا اس کو دلہن اس کے ساتھ نہیں جا سکتی لازمی ہے. نہیں حضرت میں نہیں ویسے شیروانی کے میں بس یہی پرچہ ہے جی. وہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. سب سامنے آئے گا حضرت. میں پھر اس دن تینوں تیرے اللہ نے پوچھنا ہے. کی پوچھنا ہے؟ بندیا سانو ہے تے دس ووٹی لین گیا تے پگ رکھ لی سی ساڈے یار لئی تے کدی رکھی نہیں سی. باتیں ہونی ہیں ساری نہیں سب باتیں ہونی سب باتیں پتر جو جو تم کر رہے ہو سب باتیں ہوئی. تو پتر قدر نہیں کی تھی نبی پاک دی کوئی اسی قدر نبی پاک دی کوئی نہیں کی. اسی انڈیا دے ایکٹرا دی نکل کی تھی اسی انہاں دی نکل اس چوڑیاں دی کتیاں دی نکل کی تھی اسی انہاں دی نکل میں قدری کی تھی اسی نبی پاک دی چوڑیاں دی نکل کی تھی. انہوں نے جس طرح دے وال بڑھائے وال بڑھائے. انہوں نے جس طرح دی شکلہ کی تھی شکلہ کر رہی ہے. انہوں نے جس طرح دے کپڑے پائے کپڑے پائے. جس طرح دا نبی پاک دا سر مبارک سی نہیں بنایا کرتی. جس طرح آپ دا چہرہ مبارک سی نہیں کوشش کی تھی. اس لیے تو میں کہتا ہوں میاں صاحب نے سچ بولا. فرماتے ہیں قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانن اصحابی. میں کہتا ہوں تینوں پوچھنا ہے اس نے 10 بندیا ووٹی لین گیا تے سر تے پگ بن لئی ساڈے یار نے بھی بنی سی. فرشتوں کو چیک کرو سارا نامہ اعمال اس کا. کریم رب ہے نا معافی کے بہانے بناتا ہے. چیک کرو سارا ہو سکتا ہے کس دن بننی ہوئی. سارے جمعے دیکھو جب سے یہ بالغ ہوا اور مرنے سے پہلے پہلے جو آخری جمعہ پڑھا اس نے چیک کرو ہو سکتا ہے کسی پہ باندھی ہو. نہیں جی ننگے سے گیا. 12 ربیع الاول چیک کرو ہو سکتا ہے کہ نہیں جی 12 ربیع الاول بھی ہے جی. 10 محرم چیک کرو. تاک راتیں دیکھو سیوی دیکھو شب برات دیکھو شب معراج دیکھو. پھر انہیں پوچھا 10 بندے ووٹی لی کیوں تے ساڈے یار لئی. میں اس لیے ادھر بات ختم کرنا چاہتا. دین نبی دا وانگ یتیم در در تک کے کھائے کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا نو سینے لاوے. اور پھر اہل بیت وہ جو پانی پانی ہو جاتا سن لو پانی کیا کہتے ہیں. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. سنو نوجوان پانی بند ہوا ہم نہیں انکار کر لیکن سن پتر جی امام پاک دی مرضی ہوندی پانی پین دی تے پانی بند کر کوئی نہیں سکتا. کر کوئی نہیں سکتا ہے. پانی بند کر سکتا توجہ ہی نہیں کی. انہوں نے توجہ ہی نہیں کی. وہ اپنے زوم میں یزیدی کھڑے تھے جی ہم نے پانی بند کر دیا. وہ چوڑے ہو تمہیں نہیں تھا پتا وہ حسین ہے. حسین تو وہ تھے جن کا جوڑا بھی جنت سے آیا کرتا تھا. تم نے اس حسین پہ پانی بند کر دیا. ارے حسین تو وہ تھے جن کا جھولا بھی جبریل چلایا کرتے تھے. تم اس حسین پاک پہ پانی بند کرو گے. ارے حسین تو وہ تھے جن کی چکی بھی جبریل چلایا. تم ان پہ پانی بند کرو.
حسین نے تو خود ہی نہیں توجہ کی پانی، تم کھڑے تھے اسی زون میں. لیکن حضرت ایک میرا جو وجد کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ کھڑے تھے پانی بند کر کے، پانی اسی بند کر کے، میرا وجد کہتا ہے، میرا ذوق کہتا ہے. وہ نہر فرات بھی نا وہ امام صاحب کو عرض کرتی ہوگی، امام صاحب آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے ہیں، یہ بند کیے کھڑے ہیں، آپ رب کی رضا پہ راضی ہیں، اگر اجازت دیں تو میں آ جاؤں قدم بوسی کرنے. میرا وجد اس کو یہ تو نہیں کہ ساری باتیں کتابوں میں آ جائیں. ایسے حضرت میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہوئے گا نہر میں کہ نہیں کیا ہوئے میرا وجد اس نے ضرور امام صاحب میں آ جاتی ہوں اشارہ کر، اور پھر میرا وجد آگے کہتا ہے کہ ہر بار میرے امام نے مسکرا کے یہی فرمایا ہوگا، جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. ایک اور مل طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے تین دنی دے چاہیں. تے سیخا اتے او مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کمے، او بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے. قربان جائیے. اور پھر حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلوی اور سب نے جی اپنی اپنی عقیدت پیش کی اس پاک بارگاہ میں، سب نے اپنے اپنے انداز سے حضرت اپنی مودت کا اظہار کیا. تو پھر امام صاحب کیا کہتے ہیں، بس جی نال کیا کہتے ہیں، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. پتہ تیرے میرے لیے تو کوکھا سودا رکھے ہی نہیں ہے، تینوں تو ٹوپی بھی بھاری لگن ڈی، یہ پتہ نہیں کی ہو گیا، تو تے نمازوں بھی گیا، تو قرآن بھی چھڈ بیٹھا ہے، تیرے لیے تو کوکھا سودا. تینوں تو انہوں نے تیرے لیے اسویہ مسجداں بنوا کے پکھے لوائے کلین پوائے تیرے لیے، آ کے پڑھ نیزے تے پڑھنے اسی جو ہیں. اپنے نانا جان کی امت کی ساری مصیبتیں میں لے لیتا ہوں، سارے امت کی جگہ امتحان میں دے دیتا ہوں، میرے نانے کی امت کو امتحان نہ دینے پڑے گا. نانے دی امت مصیبتیں پڑھ لے، نانے دی امت پکھے کھلے پڑھ لے، نانے دی امت کلینہ تے پڑھ لے، نیزیاں تے سے پڑھ جاتے ہیں. کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ سجدے ہم کر جاتے ہیں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ جانے قربان ہم کر جاتے ہیں. نانے کی امت کو نہ مشقت میں پڑھنا پڑے، اور نانے دی امت کو مکڑ بھی نہیں کھاتا جان دیا، اور نانے دی امت کو مکڑ بھی نہیں کھاتا جان دیا. لوہے کے چنے وہ چبا گئے سارے. نانے کی امت سے مکڑ، نانا جان کی امت سے مکڑ نہیں کھایا جا رہا. کدھر ہے یزید؟ نانا جان کی امت سے مکھن نہیں، ہم پڑھ جاتے ہیں نیزوں پہ. نانا جان کی امت کو نہ پڑھنا پڑے، نانا جان کی امت ایسی لگا کے مسجدوں میں پڑھا کرے، ہم پڑھ جاتے ہیں. لیکن نانا جان کی امت سے ایسی نہیں پڑھا جا رہا.